आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। आज का गोरख धंधा शायरी के साथ जुड़ा है। जैसे माशरे के अंदर उसकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए मुख्तलिफ लवाजमात होते हैं, लोग होते हैं, इसी तरह से ये जो शायर है कोई प्यार मोहब्बत इश्क के ऊपर शायरी करते हैं जो उनकी ज़ात के साथ जुड़ी है, कोई माशरे और मुल्क की इस्लाह के लिए करते हैं। शायरों के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। आखिर ये शायर बनता कैसे है, ये शायरी करके माशरे के अंदर बेहतरी कैसे ला सकता है, इस सिलसिले में आज मैं जिस शायर से बात करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और ख़ासकर बरतानिया के अंदर टाइम निकालना और उसके बाद रक़्सम के नाम से ये शायरी की किताब लिखना जान जोखिम में डालने के मुतरातिफ होता है। तो जो आज के शायर हैं राजा हसन फरजोक अकबर, इनसे बात करूँगा तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को पसंद करेंगे। शायरी कैसी है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाम है राजा हसन फरजोक अकबर, ये बाकी लोग किधर हैं? जी, नाम जो माँ बाप ने दिया वो था राजा हसन अकबर, और जो किताबी नाम है वो है हसन फरजोक। फरजोक क्योंकि तखल्लुस करता हूँ तो इसलिए हसन फरजोक। ये फरजोक का मतलब क्या और यही तखल्लुस क्यों? फरजोक का मतलब तो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अरब के एक बहुत अच्छे शायर गुज़रे हैं और उनका जो नाम था वो था फरजदक, और वहाँ से ये तब्दील होता हुआ उर्दू ज़ुबान में फ़रज़ौक़ हो गया। फरजोक हो गया। और उस निस्बत की वजह से मैंने अपना तखल्लुस जो है, क्योंकि वो शायर अहले बैत थे, तो इसलिए मैंने अपना तखल्लुस फरजोक रख लिया। जुल्फ़ें बड़ी हैं, काले रंग के कपड़े पहने हैं, शायर सिगरेट भी पीता है, सारा कुछ करता है। शायरी ऐसे क्यों करते हैं? ये एक सिलसिला है, इसको आप सिलसिला कुन फ़यकून भी कह सकते हैं कि एक मुआशरा, एक जो आपका माहौल होता है वो आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर देता है खुद ही, कि आप सिगरेट भी पीने लगते हैं, चाय भी बहुत पीते हैं, जुल्फ़ें भी बढ़ा लेते हैं। बेसिकली शायरी जो है वो एक दरवेशाना अंग है। तो ये जो दरवेशाना अंग है जिसको शायरी कहते हैं, जो लफ्ज़ों के मोतियों से एक लाइन बनती है, ये कुछ नज़ूल होता है? जी बिल्कुल। हमारे बहुत ही मुहक्किक और बड़े शुरा जो हैं और इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कहा है कि या तो शायर होता है या शायर नहीं होता। आप उसे किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे में बना नहीं सकते। वो हालात से बनता है। हालात से भी बनता है। और शायरी या कोई भी फ़न, जैसे आप किसी भी आर्टिस्ट का नाम ले सकते हैं, चाहे वो गाने वाला हो, किसी ड्रामे में काम करता है, फिल्म में काम करता है, बर्तन साज है, आर्टिस्ट कोई पेंटर है, तो वो चीज़ उसके अंदर वदीयत की जाती है, खुदा की तरफ से उसके अंदर जो है वो चीज़ रख दी जाती है, और वक्त और हालात के साथ वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होती है और वो दुनिया के सामने आती है। यानी कि खुदा ने वदीयत कर ली। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायर इंसान उस वक्त तक नहीं बनता जब तक किसी हादसे का शिकार ना हो। असल में हादसा क्या है? हादसा ये है कि आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसके हालात व वाक़यात क्या है, वहाँ पे ज़िंदगी कैसी बसर की जा रही है। वो सिर्फ़ उसकी अपनी ज़ात की बात नहीं होती, वो उस पूरे मुआशरे की बात होती है, वो उस पूरे इलाके की, उस पूरे मुल्क की बात होती है जहाँ पे वो ज़िंदा होता है। तो जैसा उसका मुआशरा होता है, जहाँ जिस मुआशरे में जिस तरह की ज़िंदगियाँ बसर हो रही हैं, जिस तरह के वाक़यात व हालात वहाँ पे हैं, उसके मुताबिक उसको देख के भी मुतासिर होता है। और ज़ाहिर है कि हम जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, बरतानिया में बैठ के ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इस तरह के ममालिक हैं। तो मैं बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वहाँ का जो मुआशरा है, मैं हूँ तो यहाँ पर, मगर ज़ाहिर है ज़हन दिल जो है वो, दिल दिमाग आँखें वहीं पे हैं। जी। शायरी करना, उसके बाद उसकी किताबी शक्ल देना, आपकी आंखें जो देखती हैं, दिल जो महसूस करता है, दिमाग में जो अल्फाज आते हैं, उसके बाद जाके कोई चीज़ बनती है। और इस मकसद के लिए कोई आपको मखसूस टाइम चाहिए, कोई माहौल चाहिए जहाँ पे बैठ के शेर लिखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि या तो शायर होता है या नहीं होता। तो जो होता है उसको फिर वो वक्त की कैद उसमें तो रहती नहीं है। तो आमद का सिलसिला जो है वो कहीं भी हो सकता है। गाड़ी चलाते हुए काम पे जा रहे हैं तो आमद हो सकती है।
کسی کی شکل دیکھ کے, کسی کی عقل دیکھ کے, وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں, کیسی چیزیں آتی ہیں ذہن میں؟ جی ہاں بالکل, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جس معاشرے میں, جس ماحول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں, وہ بہت سی وہاں پہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ شاعر کیونکہ حساس ہوتے ہیں بہت, تو وہ کسی بھی چھوٹی چیز کو بھی وہ جس لیول پہ وہ محسوس کرتے ہیں, عام جنتا اس لیول پہ جنتا محسوس نہیں کرتی. یعنی کہ شاعر وہی ہو سکتا ہے جو باضمیر ہے اور جس کے اندر محسوس کرنے کی حصیں زندہ ہیں. جی ہاں بالکل, شاعر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ کسی بھی جگہ پہ رونما ہو رہا ہے, وہ بھلے برطانیہ میں ہو, پاکستان میں ہو, یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, تو وہ اس کو زیادہ محسوس کرے گا بجائے اس کے کہ جیسے اس کو عام عوام یا عام آدمی جو ہے وہ اس کو لے رہا. آپ اس کو شاعرانہ انداز میں دیکھیں. جی بالکل بالکل. کتاب کا نام آپ نے رکھا رقصم, نیچے لکھا ہوا ہے حسن فرزوق. بڑا پیارا لے آؤٹ ہے اس کا, اس کے اندر ہیں بھی خوبصورت چیزیں. تو یہ رقصم کیا ہے؟ رقصم فارسی کا لفظ ہے, اور یہ ایک ایسا مسلسل عمل ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے. اور رقص یا رقصم جو ہے وہ اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. تو شاعری کے حوالے سے مجھے بہت, کیونکہ میرا جو اپنا تعلق ہے وہ ایک درویشانہ ماحول سے ہے. تو درویش رقص کرتے ہیں؟ جی بالکل, دھمال رقص تو درویشوں کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ ٹھہرے درویش آدمی, آپ نے لکھا کہ بڑی جو وشت ہستی تو لا نے رقص کیا, خودی نے حشر اٹھایا خدا نے رقص کیا. نعوذ باللہ, یہ کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ نہیں بھائی, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. بلکہ اس پہ مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے یہ لکھا کہ خودی نے حشر اٹھایا خدا نے رقص کیا, تو خدا کیسے رقص کر سکتا ہے؟ تو رقص بیسیکلی, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا, ایک کیفیت کا نام ہے. تو آپ سوچئے, بلکہ سارا معاشرہ سوچے اور ہر صاحب ایمان آدمی سوچے کہ جب خدا بزرگ و برتر نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ میں کائنات بناؤں اور ایسی بناؤں, اور پھر یہ ارادہ کیا ہوگا کہ سرکار دو عالم کی ہستی کو جو ہے وہ ان کا نور تخلیق کیا جائے, پھر ان کے گھرانے کا نور تخلیق کیا جائے, تو خدا کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ ٹھیک. تو رقص بیسیکلی کیفیت کا نام ہے. آج کل کے معاشرے میں ہم نے اردو کو اتنا سہل پسند کر دیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے ہم الفاظ کو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. جیسے اگر آپ رقص کا نام لیں گے تو آپ کے سامنے یہی منظر ہوگا کہ ایک بندہ ناچ رہا ہے, گھوم رہا ہے, یوں. لیکن ایسا نہیں ہے. رقص آپ پہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے بھی طاری ہو سکتا ہے. رقص ایک کیفیت کا نام ہے, جو جیسے میں نے کہا کہ ایک کیفیت ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے, جو مسلسل ہے. آپ اپنی کتاب کو تھامیے, آخر پہ آپ سے شعر سنوں گا, لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے آپ کی شاعری جو ہے کس چیز کے گرد گھومی؟ شاعری جو ہے وہ, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ تو ایک معاشرے کا ایسا ایک سلسلہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے شاعری کی. بے شک اس میں معاشرے کی اصلاح ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کی اپنی اصلاح ہے. کون سی آپ کی اپنی لوگوں کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح, اس میں کیا ہے ایسا؟ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دو طرح کی شاعری ہے, جس میں آپ کو نعت بھی ملے گی, قصائد ملیں گے, امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کو ملیں گے. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کے حوالے سے لکھا, وہ آپ کو ملے گا. اپنی محبوبہ کے بارے میں لکھا, وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک. یہ جو پیار, محبت اور عشق تین ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, ان تینوں کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز ہیں, یہ کبھی آپ کو ہوا؟ بہت دفعہ, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا. ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہوتا ہے. انسانوں سے ہوا؟ ضروری تھوڑی ہے انسانوں سے ہو, اور بہت سی چیزوں سے ہو سکتا ہے. پیار محبت اور بار بار ہو سکتا ہے, عشق ایک ہی بار ہوتا ہے. جی اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, عشق جو ہے وہ دیکھیے, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ عشق جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسے مقام کا نام ہے جہاں پہ ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا. بہت مشکل ہے. ہمارے جیسا کام کرنے والا آدمی عشق کی منزل کو طے کرنا بہت مشکل ہے, وہاں پہنچ نہیں سکتے. یا تو آپ کو ولی ہونا پڑتا ہے, پھر آپ عشق کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, یا جو ہمارے انبیاء تھے وہ عشق کی منزل پہ تھے. اگر عشق کی منزل پہ نہ ہوتے تو جناب موسیٰ کے اصرار پہ تجلی نہ گرتی. بالکل ایسا ہی ہے. حبیب جالب جنہوں نے جھیلیں کاٹیں, پاکستان کے مارشل لا کے دور میں بولتے رہے, عوام کو اویئرنیس دیتے رہے, میر تقی میر, بے شمار
شاعر ہیں جس میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی شامل ہیں، وہاں تک تو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے. آپ کے نزدیک جو شاعر ہے وہ معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل لا سکتا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں شعراء زیادہ سے زیادہ پائے جائیں وہ سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ہوگا. تہذیب یافتہ ہوگا. آپ نے کتاب لکھ دی، لوگوں کے پاس زبانی شعر سننے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ نے 500 صفحات کی بک لکھ دی. یہ کون پڑھے گا اور کیوں پڑھے گا؟ دیکھیے، میرا کام ہے اپنے کام کو سامنے لانا، اور پڑھنے والوں کا کام ہے پڑھیں. قاری کا کام ہے کہ وہ پڑھے. اب اگر وہ پڑھے گا تو اس کا فائدہ ہے، اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا نقصان ہے. اس کا نقصان ہے. یو کے کی آبادی ہے تقریباً 7.3 یعنی کہ 7 کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ. اس ملک کے اندر سینکڑوں لائبریری ہیں. جو لوگ اردو اور ہندی کو سمجھتے ہیں ان کے ملک میں لائبریریوں کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو کیا یہ جو لائبریریاں، یہ جو کتابیں، یہ جو شاعری ہوتی ہے، کالجوں اور یونیورسٹیز کے علاوہ بھی یہ ایک ایسا علم ہے جس سے انسان کے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ جی بالکل. اصل میں پاکستان اور انڈیا کی اگر بات کی جائے، خاص طور پہ پاکستان کی، انڈیا کی تو نہیں کہوں گا کیونکہ انڈیا میں ابھی بھی کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ رجحان ہے اور وہاں پہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب سے محبت کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ہے مگر بہت کم ہو گیا ہے کیونکہ ڈیجیٹل جب سے دور چلا ہے تو زیادہ لوگ جو ہے وہ PDF اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ای بکس وغیرہ کے حوالے سے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کی جیب میں رہتی ہے ہر وقت، ان کو کتاب اٹھانے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی. آج کل تو ہماری کتاب واٹس ایپ ہو گئی، فیس بک ہو گئی، انسٹاگرام ہو گیا. یہ بتا دیجئے کہ شاعری کے ساتھ ساتھ جو شاعری کے اوپر آپ وقت دیتے ہیں، آپ یونیورسٹی گئے ہوں گے، کالج گئے ہوں گے، پڑھے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے اور آج شاعری کا معیار گرا کیوں؟ اصل میں شاعری، جیسے ابھی آپ نے کہا آپ کالج یونیورسٹی گئے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ شاعر کے پاس ڈگری ہو یا وہ کالج یونیورسٹی گیا ہوا ہو. ہمارے اپنے ملک کا جو ترانہ ہے، جن صاحب نے لکھا وہ خود پانچ جماعتیں پڑھے ہوئے تھے. ڈگری جو ہے میرے مطابق وہ تعلیم کا معیار نہیں ہے. شاعری کے لیے احساس کا معیار ہونا چاہیے. احساس کا معیار ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ڈگری حاصل نہیں کرتا. اس کی جو لگن ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ڈگری نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. معیار کیوں گرا شاعری کا؟ شاعری کا معیار اس لیے گرا کہ اب پاکستان میں خاص طور پہ ہمارے ہاں جدیدیت کے حوالے سے بہت واویلا کیا جاتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ جدت لانی چاہیے. دیکھیے، انگریزی کے 2 حرف لگا دینے سے کسی بھی مصرے میں وہ شاعری جو ہے وہ جدید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یا آپ اس میں جینز کا ذکر کر دیں، یا آپ اس میں سڑکوں کا یا اشاروں کا یا کیمرے کا یا پنکھے کا اگر ذکر کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی شاعری جدید ہو گئی ہے، تو جدید شاعری نہیں ہے. میں نے شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک شعر سنایا تھا میر کا کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. دیکھیے کتنا جدید شعر ہے یہ. اب اس سے بڑھ کے اور کیا جدید ہو، کیا جدید ہو. لیکن بے ادب قوم کے سامنے ادب کی بات کرنا جرم ہے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب تک بات نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو وہ بے ادب قوم جو ہے وہ اس کی آنے والی نسلیں ادب کی طرف کیسے گامزن ہوں گی اگر ہم ہی خاموش ہو جائیں گے تو، یہ سوچ کر کہ وہ بے ادب ہیں. آپ نے چند اچھے سے شعر سنائیے. شعر ضرور آپ کے ساتھ. پہلے تو آپ کو یہ شعر سنا دیتا ہوں جو ہمارے کارڈ پہ چھپا کہ ان فضاؤں میں شامل خماری رہے رقص جاری رہے، ان فضاؤں میں شامل خماری رہے رقص جاری رہے، عشق کی کیفیت سب پہ طاری رہے، رقص جاری رہے. اور ایک اور بہت نمائندہ شعر، خیر شاعر کو تو اپنے سارے ہی شعر بچوں کی طرح پیارے ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت نمائندہ شعر ہے کہ پرندوں کی حفاظت کی ہے ہم نے، شجر سے پوچھ لو شجرے ہمارے، پرندوں کی حفاظت کی ہے ہم نے، پرندوں سے پوچھ لو، شجر سے پوچھ لو شجرے ہمارے، اور سخن سے عشق ایسا ہی رہا تو بجیں گے ایک دن ڈنکے ہمارے. یہ کس کو ڈیڈیکیٹ کیا آپ نے؟ یہ خود کو. سب کچھ خود کے لیے لکھ دیا؟ نہیں، خود سارا کچھ تو خود کے لیے نہیں لکھا، لیکن اپنے لیے بھی تو لکھنا چاہیے. تو آپ پر امید ہیں کہ ایک کتاب آپ نے پبلش کی ہے، آئندہ بھی ایسی حرکت ہوگی؟ انشاءاللہ
इंशाल्लाह हरकत नहीं होगी, इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। होती रहेंगी। तो यहाँ पे बरतानिया की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में मुशायरे होते हैं? जी हाँ, होते हैं, कुछ लंदन में या बर्मिंघम की तरफ तो होते हैं। कभी गया नहीं, टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर कभी मौका मिला या जाना तो ज़रूर नसीब जाएंगे। हुआ तो ज़रूर जाएंगे। ये जो किताबचा आपके हाथ में है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लगा आपको? पहली बात तो ये है कि ये किताबचा नहीं है, ये किताब है। ठीक है, किताबचा वो होता है कि जो चंद सफ़ों पे मुश्तमिल हो, ठीक है। और ये मुकम्मल किताब है। कितना अरसा लगा? और सफ़र जो है वो 2007-8 में शायरी के हवाले से शुरू हुआ, जब हमें समझ आना शुरू हुई कि शायरी क्या है और इसके रमूज़ व औक़ाफ़ क्या हैं, और शेर कैसे बनता है, इसमें जो है वो मतला क्या होता है, और रदीफ़ मक्ता काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ काफ़िया क्या है, और बहुत सी चीज़ें औज़ान के हवाले से और बहूर के हवाले से। तो वो चलते चलते आप देख लें 2021 में किताब पब्लिश की है हमने, और ये सिलसिला और इंशाल्लाह इसकी जारी नस्ल रहेगा। आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत नवाज़िश। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।